کہ اللہ نے آپ کو بڑی فتح مبین دی ہے تاکہ وہ آپ کے اگلے پچھلے بخش دے. یہاں گناہ کا ترجمہ کرے گا، بات کی مناسبت کیا کچھ اور رہے گا کہ فتح مبین تب دی ہے کہ تو نے بڑے گناہ کیے تھے بخشنے؟ کوئی بات نہیں، انعام کا موقع ہے، تعریف کا موقع. یہاں بتانا کہ آپ سے گناہ ہوئے کچھ توک ہے کہ آپ کو اس لیے فتح دی کہ آپ نے پہلے بھی گناہ کیے ہیں پچھلے، یہ کلام کے ساتھ زیادتی. یہاں نہیں بات کی. بات وہی ہے جو مامون نے جب پوچھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، فرمایا یہاں ضامن کا مطلب کفار کی طرف سے جو آپ پر الزام لگایا گیا تھا نا، آپ کا کوئی ضامن نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، شاعر ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، اپنی طرف سے گھڑتا. جو الزام انہوں نے لگائے تھے نا، الزام بلا ملیہ دم، کہ فرعون ہی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصور کیا، ہمارا بندہ مارا، ان کی طرف سے یہ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، بائی چانس ہو گیا، مگر ان کا تو تھا نا کہنا کہ موسیٰ کا جرم ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جھوٹا ہے، جادوگر ہے، بالکل یہ کذاب ہے. اللہ نے کہا ہے یہ فتح مبین جو دے دی ہے نا، اس سے آنکھیں نہیں کھلی کہ یہ سارے الزام پہلے پچھلے ان کے جھوٹے تھے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی فتح کیوں دے؟ بہت گہری بات ہے جو سوچنے کی. یہاں چھوٹے موٹے گناہ آپ کا کوئی ذکر نہیں، الزاموں کا ذکر ہے کہ جو پہلے انہوں نے الزام لگائے تھے یا بعد میں لگائے. بہت دیر تک کہتے شاعر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، فلاں. اللہ نے کہا سارے جھوٹے ثابت ہو گئے. اگر ایسا کذاب اور جھوٹا تھا تو اللہ نے کیا مدد کی؟ سارے لشکر ہار گئے، اتنی فتح مبین دی. یہ مانا ہے کہ اللہ نے یہ فتح مبین دے کر لوگوں کی آنکھوں میں سرما ڈال دیا کہ یہ سارے پہلے پچھلے الزام جھوٹے تھے. الزام کہ جو الزام آپ پر لگائے جن لوگوں نے سب غلط ثابت ہو، ورنہ ایسے کذاب کی مدد خدا نہ کر. تو الزام کرنا چاہیے. یہی قاضی سلیمان منصور پیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا، بہت اعلیٰ لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دعائی خدا کی کوئی مناسبت ہی نہیں رہے گی. تھانوی صاحب کا پڑے صفحوں کے صفحے لکھتے جاتے، گناہ ترجمہ کر کے چاہے ہلکے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ جوڑ کیا ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آپ کے پچھلے اگلے پوچھ لیں. یہ تو انعام کی بات کوئی بھی نہ. یہی بات ہے کہ اللہ نے فتح مبین دی تاکہ جو الزام تھے کفار کے، جو شروع میں لگائے یا بعد میں لگائے، سارے دفعہ دور ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بکواس کرتے. غفر کا معنی مٹا دینا، دور کر دینا. یہ رحمت اللہ عالمین بھی یہ اس موقع پر لوگ پڑھیں، اور امام علی رضا کی بھی یہ حدیث پڑھنی چاہیے. بہت لمبی ہے، جس میں انہوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، جو جو نبیاں پرتان تھا. امام علی رضا نے جب اس کا جواب دیا تو مامون نے ماتھا چوما. اس نے کہا واقعی اللہ نے بس وہاں ہی رکھتا ہے جہاں لائق ہوتے. رسول کے خاندان کو اللہ نے علم دیا. اب لوگ شیعہ سنی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا پڑھتے نہیں، اور مجھ پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ شیعوں کے بحوالے دے. علم نہیں لینا. کوئی گناہ کیا کسی نے؟ امت کے گروہ ہے، جہاں اچھی بات ہے وہ لے لینی چاہیے اور اس سے عقدے حل ہوتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرا. تو ترجمہ ہو گیا تاکہ آپ پر جو پہلے زمانے میں کفار نے الزام لگائے یا بعد میں لگائے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ مٹا کر رکھ، لوگوں کو بتا دے کہ اگر ایسا ہی ہوتا یہ تو کیوں میں ایسی مدد کرتا، کیوں فتح مبین دیتا. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پھر آگے واجتمع نعمت علیک، اللہ تجھ پر نعمتیں پوری کرے، وینصرک اللہ نصرا یاد صراط. اتنے انعام بیان فرما، مجرم کو کہہ دیتے ایسے انعام. قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور بلقیس کے قصہ کے اندر ایک صاحب کتاب کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وقال الذی عنده علم من الکتاب. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ صاحب کون تھے اور ان کے پاس کس طرح کا علم تھا، اس کی وضاحت فرما دیں. علم کا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کتاب کا کون سا علم اس کے پاس تھا، اللہ ہی جانتا وہ کتاب. تھوڑا سا واقعہ بتا دیں گے آپ تو پھر بات ذرا آسانی سے کیا تھی اور اس کا علم کیا تھا. بہرحال کوئی باطنی علمی تھا جس سے اس کو یہ کرامت حاصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیازی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. بکر سے کال ہے مولانا. جی جی فرمائیں نیازی صاحب. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ. جی انہوں نے وہ ایک تصوف پہ کتاب لکھی ہے ضیاء القلوب. جی اس میں پڑھ رہا تھا یہ ایک مراقبہ ہوتا ہے، وہ جب کرتا ہے نا سالک کو زمین سے عرش تک، مطلب تمام عالم اپنے وجود میں وہ کشف ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اس کا، اور تمام چیزیں اس پہ منکشف ہو جاتی ہیں. وہ جس چیز میں چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اس قسم کی مطلب بات لکھی ہے. تو یہ
جو صوفیاء لکھتے ہیں یہ فقیری کی کتابوں میں اس قسم تصوف کی جو کتابیں ہیں تو یہ تصوف کی کتاب ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء القلوب، تو اس میں پھر آپ کو کیا اشکال پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا جب آدمی اس مرتبہ پر پہنچتا ہے تو مطلب وہ پھر بعض حضرات یہ بھی تو پھر وہ علم غیب وغیرہ یہ حاضر نہ یہ وہ اس سے مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس عبارت سے آپ کو کیا اشکال ہے، تھوڑا سا وہ واضح کرے نا۔ عبارت تو میں نے پڑھی ہے، ضیاء القلوب میرے پاس ہی ہے، کوئی بیان کرے نا کہ کیا مشکل پیش آ گئی۔ مطلب وہ مشکل یہی ہے نا بھائی، وہ تمام عالم زمین سے عرش تک اپنے وجود میں پاتا ہے، تو وہ پھر وہ جو علم غیب والی جو بات ہے تو وہ بھی ثابت نہیں ہوتی۔ کیا یہ نیازی صاحب ہے، لوگوں کی زیادتی ہے کہ وہ بزرگوں کے کرام کے من گھڑت مانے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے یہ تو قرآن سے بھی نکالتے ہیں، حدیث صاحب کے کرام سے نکال دیا تو کیا ہے، یہ علم غیب اور مختار کل کی باتیں تو وہ قرآن مجید سے بھی کشید کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا اراد ہے؟ باقی یہ باتیں جو ہے نا کبھی کبھی اولیاء یا انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر، کبھی کبھی وہ بھی ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، دور کی خبریں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جنگ موتا دیکھی، ممبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں فلاں شہید، تو یہ ہوتی ہے احیان کبھی کبھی بات ہے۔ اس سے جو یہ نتیجہ کہ ہر وقت جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہر وقت جو جیتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ مطلب مستقل نہیں ہوتا، نہیں مستقل نہیں، اور نہ ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یہ جب اللہ فضل فرماتا ہے کسی وقت تو ہو جاتا ہے ایسا کہ دور کی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں، ورنہ وہ دوسرے موقعوں پر بالکل بے علم ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، وہ بھی آیات اور حدیث بھری ہوئی ہیں، ان کی طرف نظر نہیں کرتی۔ مطلب استقلالن نہیں سمجھنا، نہیں استقلالن نہیں، اور نہ دائمن ہوتا، کبھی کبھی یہ اللہ کا فضل اگر ہو جائے، اللہ کا فضل اس وقت کرام کے طور پر ایسا ہو جاتا۔ جی جی بس یہی پوچھنا تھا، بڑی اللہ فضل فرمائے، جی خیریت سے رکھیے۔ جی یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، تو سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں جو آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سر، میاں صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بول رہا ہوں۔ میاں صاحب ایک دو سوال ہیں میرے، جی فرمائیں۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی میں ایک مولانا صاحب کا خطبہ سن رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس پر جہنم واجب ہوگی، اچھا، اور جس نے جمعے کے بعد اثر نہیں پڑھنی اس پر بھی جہنم واجب ہوگی۔ اچھا اچھا، دوسرے خطبے میں وہ اگلے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کو پالا پوسا اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی اور وہ گھر والی ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہوگی، یہاں تک کہ جس نے ایک کو پالا پوسا اور اس کی شادی کی وہ بھی جنتی ہو گیا۔ تو اب بتائیں کہ اگر اس نے نمازیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں تو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہو جاتا ہے ادھر ہی، یہ کیا ہے، اس کا کیا نکلے گا جواب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ اس لیے پریشان ہوئے ہیں ہاں جی، کہ اگر ہم طب کی کتابیں پڑھیں نا مفردات کی تو وہاں الگ الگ تو بتایا ہوگا کہ اس چیز کی یہ تاثیر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، وہ باتیں سب ٹھیک ہوتی ہیں، ہاں جی، مگر جب ان کو ملایا جاتا پھر تاثیر بدل جاتی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں نا، ایک ایک نیکی کا الگ الگ بتائیں گے، ٹھیک ہے اس سے جنت واجب ہوتی ہے، ہاں جی، اس سے جہنم واجب ہوتی ہے، ہاں جی، مگر وہ جب مل جاتی ہیں نا پھر دیکھا جاتا ہے کہ نیکی کا غلبہ ہو یا بدی کا ہو گیا۔ ایک برائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں نیکیوں کو برت بیچ دیتی ہے، مرتد ہو گیا آدمی، رسول اللہ کی توہین کر دی، قرآن کی تکذیب کر دی، اڑ گئی نیکیاں ساری۔ تو الگ الگ سن کر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ حضور نے زندگی میں یہ مختلف موقعوں پر جس چیز کی ضرورت سمجھی اس کی شان بیان کر دی، اور لوگ ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ جب نماز کے بارے میں فرمایا اس سے جنت واجب ہوتی، ساتھ ہی فرمایا جو بہتان لگا دے کسی عورت پر جھوٹا تو 40 سال کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، جو شراب پی لے 40 دن اس کی نماز، وہ بھی ساتھ ملانا ہے نا۔ مفردات کی بات ہوتی ہے الگ کہ یہ ہے یہ جب وہ اکٹھی ہوں گی پھر کیا تاثیر ہوگی نسخے کی وہ پتہ چلے گا ملانے کے بعد۔ الگ الگ ہوتی ہے، الگ تاثیر ان کی، وہ دوائیوں